بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، وزیر اعلیٰ پنجاب نے سانحہ مری کی رپورٹ پیش کر دی ہے جس میں 15 جو افراد ہیں ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ کس نے کیا کوتاہی کی اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ کتنا بڑا واقعہ ہے۔ بہرحال اس بات کا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب لے رہے ہیں کہ چند ہی دنوں کے اندر ذمہ داران کا تعین کیا گیا ہے اور انہیں سزا دی جا رہی ہے۔ ہائی کورٹ کے اندر بھی کیس موجود ہے، وہ بھی چل رہا ہے۔ بہت بڑا واقعہ تھا۔ اب اس کے ذمہ داران کے خلاف کیا آگے فردر پروسیجر ہوگا، اس پر کریں گے بات۔ ساتھ ہی ایک اور بحث جاری ہے، صدارتی نظام۔ پہلی بات تو اس بات کا جائزہ لینا پڑے گا کہ کیا موجودہ پارلیمانی سسٹم جو ہے وہ ناکام ہو گیا، جس کے بعد ہم صدارتی نظام کی باتیں کر رہے ہیں اور مختلف ایسے لوگ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ جو بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں کہ واقعی کچھ سنجیدہ بحث اس کے اوپر ہو رہی ہے اور آنے والے دنوں کے اندر ایسا کچھ دیکھنے کو ہمیں مل سکتا ہے۔ اس پر کریں گے بات اور پروگرام کے اندر ذکر کریں گے کراچی دھرنے کا کہ حق دو کراچی کے حوالے سے جو دھرنا ہے اس کو آج 19 روز گزر چکے، لیکن بات آگے کیوں نہیں بڑھ رہی اس کا کریں گے ذکر۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب۔ اور یہ صاحب بڑی جلدی وزیر اعلیٰ پنجاب نے رپورٹ پیش کی اور انہوں نے اس بات کا کریڈٹ بھی لیا کہ جی ہمارا دور ہے اور بیسٹ وزیر اعلیٰ بھی قرار پائے۔ ایک سروے بھی ہوا ہے کہ جس کو پوری دنیا تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے اور وہ دی بیسٹ نکلے ہیں عثمان بزدار صاحب۔ اس سے ہمارا جو ہے مقام جو ہے نا لیول اس سے اندازہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی 3 صوبوں کے اندر جو کارکردگی ہے اس میں عثمان بزدار صاحب باقی بہتر نظر آتے ہوں گے۔ مراد علی شاہ تو بڑے ایکٹیو وزیر اعلیٰ سندھ میں آپ گزر جائیں نا تو آپ کو پیپلز پارٹی کے گزشتہ 50 سال نظر آ جائیں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا لاڑکانہ جس میں بے نظیر 2 دفعہ وزیر اعظم، جس میں 1 دفعہ زرداری نہیں، لاڑکانہ نظر آتا ہے عثمان صاحب۔ آپ سب سے بڑا انہوں نے وہ بنایا دل کا ہاسپٹل اور اس سر اس کی سڑکوں پہ آپ چل کے دیکھ لیں۔ میں تو کئی دفعہ گیا ہوں نا، میرا تو راستہ ہوتا تھا، ہم کراچی سے آیا کرتے تھے کوئٹہ سے، اس کے آپ علاقے دیکھ لیں پورے کے پورے، شکارپور سے شروع ہو جائیں۔ فرسٹ آنے پر مبارکباد بھی ہم دیتے ہیں۔ مبارکباد میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ زوال کا عالم ہے، کہ زوال کا عالم ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال۔ لیکن احمد بلال صاحب موجود ہے ہمارے پاس۔ احمد بلال صاحب سے تو ہم پوچھیں گے، جو صدارتی نظام کی باتیں چل رہی ہیں، مختلف ٹویٹس بھی ہو رہے ہیں اور بڑے ذمہ دار افراد جو ہیں وہ اس پر بحث کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ احمد بلال صاحب، پہلے تو اب میں خوش آمدید کہوں گا، پل ڈاٹ کے سربراہ ہیں۔ پہلے تو یہ بات کس کا جائزہ لے لیں کہ کیا موجودہ جو سسٹم ہے کیا یہ ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گیا ہے، یا اب صدارتی نظام کس کی خواہش ہے، آئے گا کیسے، کیوں آئے گا، طریقہ کار کیا ہوگا، کیا تمام سٹیک ہولڈر اس نئے سسٹم کے اوپر متفق ہو جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، مجھے تو کوئی اس بحث کے اندر کوئی جسٹیفیکیشن نظر نہیں آتی کہ کیوں یہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار ہوئی ہے، یہ اکثر ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے ملک میں ایک لابی ہے، ایک گروپ ہے جو پریزیڈنشل نظام کا حامی ہے، اور یہ آج کا نہیں ہے، بہت عرصے سے ہے۔ اور وہ کبھی کبھی یہ شوشہ چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد یہ بحث چل نکلتی ہے، پھر خود بخود رک جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کیا اس کی جسٹیفیکیشن ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہمارے ہاں اگر پارلیمانی نظام کام نہیں کر رہا تو مجھے یقین ہے کہ صدارتی نظام بھی شاید اس سے کوئی بہتر پرفارم نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے جو بیسک پرابلمز ہیں ہمارے نظام کے، وہ خواہ پریزیڈنشل ہو یا پارلیمنٹری ہو، دونوں صورتوں میں وہ مسائل وہ رہیں گے۔ اور یہ ہماری ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم جلدی سے کوئی چیز کر لیں تو ہمارے حالات بدل جائیں، تو پش بٹن کے ذریعے سے، تو ہماری پھر خواہش ہوتی ہے کہ اچھا شاید یہ خرابی پارلیمانی نظام میں ہے اور اس کو ہم بدل دیں گے تو سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے خیال میں یہ درست نہیں ہے تاثر۔ پریزیڈنشل کا تجربہ بھی ہم کر چکے ہیں اور ابھی بھی ہمارے ہاں جو نظام ہے اس پہ پریزیڈنشل کے بہت ساری چیزیں شامل ہیں، تو اس لیے یہ بالکل نہ تو کوئی جسٹیفیکیشن ہے، نہ اس سے کوئی بہتری کی امید کی جا سکتی ہے۔ اصل چیز صورتحال یہ ہے کہ جس وقت آصف زرداری صاحب صدر بن جائیں تو پورے کا پورا پارلیمانی نظام ان کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ مکمل طور پر ایک پریزیڈنشل سسٹم تھا، کسی طور پر یوسف رضا گیلانی کی یا باقی کی کوئی حیثیت نہیں تھی، نظر نہیں آتی تھی۔ یہ تو ایک کیفیت ہے اس ملک کی، ایک حقیقت ہے اسی پارلیمانی نظام کے اندر۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی اکائیاں ہیں جو ہمیں انگریز میں تحفے میں ملی، یہ جس کو ہم پنجاب کہتے ہیں، بلوچستان کہتے ہیں، سندھ کہتے ہیں، کے پی کے کہتے ہیں، اور ان اکائیوں کے اندر بہت ساری ایتھنک اکائیاں موجود ہیں، جن میں بلوچستان کے اندر کم از کم 4 اکائیاں موجود ہیں،
بولے پنجاب کے اندر بھی 3-4 اکائیاں موجود ہیں, KPK کے اندر بھی اکائیاں موجود ہیں. پارلیمانی نظام کا جو کانسٹیچوئنسی سسٹم ہے یہ انگریز نے بڑے ترتیب سے 1920 کے الیکشن سے لے کے, آپ جیسا عالم آدمی بھی جانتا ہے, یہ پارلیمانی نظام کو بھی اگر ہم نے درست کرنا ہے تو 97 ایسے ملک دنیا کے اندر ہیں کہ جو کانسٹیچوئنسی سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے تاکہ مکمل ریپرزنٹیشن ہو. تو کیا اس پر سیریس بحث نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, بحث تو بہرحال جاری رہنی چاہیے. زندہ معاشرے جو ہیں وہ اپنے حالات کے مطابق, بدلتی صورتحال کے مطابق پرابلمز جو پیدا ہوتے ہیں ان کی روشنی میں نئی چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں, بحث کرتے ہیں, اتفاق رائے پیدا کرتے ہیں اور چیزوں کو بدل بھی لیتے ہیں. تو بحث تو ضرور ہونی چاہیے, لیکن اس وقت یہ جو بنیادی بحث جس کی بات آپ نے کی تھی, صدارتی اور پارلیمانی, اس کی مجھے کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کی کیا وجہ ہے. اگرچہ بحث اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے, اور اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صدارتی نظام میں کچھ خیر کے پہلو ہیں تو اس کے اوپر بھی وہ اپنے دلائل لے کے آئیں, لوگ اس پہ بحث کریں, اور اگر اتفاق کا رائے ہو جائے تو بالکل بدل ڈالیں. اچھا احمد صاحب, ایک اور بات یہ کی جاتی رہی ہے کہ جی متناسب نمائندگی, یہ موجودہ پارلیمانی نظام کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر ہم متناسب نمائندگی والا آپشن استعمال کریں تو بہت سارے مسائل کا اس کے اندر بھی حل بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, صدارتی نظام کو ایک طرف رکھتے ہوئے سے نکل جائیں. اور جو ایک بلیک میلنگ والی جو پالیسی ہوتی ہے کہ ایک گروپ بلیک میل کر رہا ہے, دوسرا کر رہا ہے کہ جی ایک الیکٹیبلز کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ جو کسی نہ کسی حکومت میں کسی اور شکل کے اندر موجود رہتے ہیں, ان سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم متناسب نمائندگی کا سسٹم اپنا لیں. متناسب نمائندگی بھی ان چیزوں کے میں سے ایک ہے جن کے بارے میں ہمارا کچھ رومانس ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. کچھ مسئلے شاید حل ہو جائیں گے اور کچھ نئے مسئلے پیدا ہو جائیں گے, کیونکہ ہم اس کے عادی نہیں ہیں. اور خاص طور پہ ہماری سیاسی جماعتیں, جو کہ بنیادی طور پہ ابھی آپ نے آصف زرداری صاحب کا ذکر کیا تھا تو اس سے مجھے یاد آیا کہ وہ آصف زرداری صاحب اپنی جو پاورز تھیں وہ پریزیڈنسی سے ڈرائیو نہیں کر رہے تھے, وہ پاورز کو اپنی بطور پیپلز پارٹی کے سربراہ کے طور پہ ڈرائیو کر رہے تھے. تو ہماری سیاسی جماعتوں کے اندر جن لوگوں کی اجارہ داری ہے, جو اس کے سربراہ ہیں, ان کی پاورز اتنی, ان کی گرفت اتنی شدید ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ پارلیمنٹری, اگر آپ متناسب نمائندگی کا سسٹم اڈاپٹ کر لیں تو پھر تو یہ جو چند لوگ اپنے بلبوتے پہ الیکٹ ہو کے آ جاتے ہیں اور وہ کوئی تھوڑی سی پاور ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے, پھر تو وہ ٹکٹیں بھی ساری پارٹی کا سربراہ دے گا, تو وہ تمام لوگ جو الیکٹ ہوں گے وہ اصل میں پارٹی کے سربراہ کے نامینیز ہوں گے. تو ان کی تو ڈکٹیٹرشپ آف دی پارٹی اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی. تو مجھے نہیں لگتا کہ متناسب نمائندگی سے مسائل حل ہو جائیں. البتہ کچھ پارٹیاں جن کی مثال کے طور سے جماعت اسلامی PTI کی جو نمائندگی ہے وہ کم ہو جائے گی, شاید تحریک لبیک پاکستان کی شاید نمائندگی زیادہ ہو جائے گی. اچھا, ایسے لوگ کو ووٹ تو ملتے ہیں لیکن ان کے ممبرز نہیں الیکٹ ہوتے, تو ان کو کچھ فائدہ ہو جائے گا. لیکن جنرلی بڑا فرق نہیں پڑے گا کیونکہ پارٹیوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہے. بہت شکریہ احمد بلال محمود صاحب, آپ نے کہا کہ متناسب نمائندگی سے چھوٹی پارٹیوں کو فائدہ ہو جائے گا, تحریک لبیک جماعت اسلامی بھی فائدے میں رہے گی, لیکن کراچی کے اندر ابھی جماعت اسلامی کو فائدہ کیوں نہیں مل رہا, اس کا ذکر کریں گے بریک کے بعد, اور اگلے سیگمنٹ میں حافظ نعیمی الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے.